بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محض 2 سال کی تھی جب میری ماں کا انتقال ہوا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حاملہ تھیں اور پیر پھسلنے سے سیڑھیوں پر منہ کے بل گرے اور وہیں دم توڑ گئے۔ خدا جانے اس حادثے میں کتنی حقیقت تھی، مگر میرے لیے تو یہ لمحہ میری پوری دنیا اجاڑنے کے مترادف تھا، کیونکہ میری ماں کی جدائی نے میرے باپ کا سہارا بھی چھین لیا۔ بابا جان ماں سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، وہ ان کی آنکھوں کا تارا تھی، اس لیے ان کے جانے کے بعد بابا جان کے اندر ایک خلا ایسا پیدا ہوا جسے کوئی پر نہیں کر سکا۔ انہوں نے دوسری شادی کرنے کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں اور اپنی باقی زندگی بس ان کی یاد کے غم میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اس وقت اتنی چھوٹی تھی کہ اپنی ماں کے چہرے کی واضح شکل تک یاد نہیں تھی، مگر بابا کے آنسوں سے میں یہ ضرور سمجھتی تھی کہ وہ میری زندگی کی سب سے بڑی کمی تھی۔ بابا جان نے اپنے دل کو سنبھالنے کے لیے خود کو مکمل طور پر کاروبار میں جھونک دیا تھا۔ وہ صبح سویرے نکل جاتے اور رات گئے تک دفتر یا دکان پر ہوتے۔ مجھے یاد ہے جب بھی میں ان کے پاس جانے کے لیے ضد کرتی تو وہ مسکرا کر میرے ماتھے کو چومتے اور کہتے، بیٹا میں تمہارے لیے محنت کرتا ہوں تاکہ تمہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو، لیکن یہ کمی تو ایسی تھی جو کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میرے گرد بہت سے لوگ موجود تھے، دادا تھے، دادی تھیں، چچا اور چچی بھی تھے، مگر کون کسی یتیم بچی کو دل سے گلے لگاتا ہے۔ ہر ایک اپنی مصروفیات میں تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ لوگ یتیموں پر ترس تو کھاتے ہیں مگر اپنی جان سے نہیں لگاتے۔ مجھے سنبھالنے کے لیے بابا نے ایک پرانی وفادار نوکرانی کا سہارا لیا، جو سب مجھے دادی بوا کہہ کر پکارتے تھے۔ حالانکہ وہ میری حقیقی دادی نہ تھی، لیکن ان کی شفقت اور محبت نے مجھے حقیقی ماں جیسا سہارا دیا۔ میں رات کو ان کی گود میں ہی سوتی، وہ مجھے لوریاں دیتی، کبھی قرآن کی آیات پڑھ کر دم کرتی، کبھی پرانی کہانیاں سناتی۔ وہی میرے لیے ماں بھی تھیں اور سہارا بھی۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا، بوا میری ماں کیسی تھی؟ کیا وہ خوبصورت تھی؟ انہوں نے میرا سر تھپ تھپاتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا تمہاری ماں بہت حسین تھی، بالکل پری جیسی تھی، تمہاری ہنسی بھی بالکل ان جیسی ہی ہے، بس وہ جلدی چلی گئی، اللہ کو شاید ان کی یہی عمر منظور تھی۔ میں نے پھر معصومیت سے کہا، کیا وہ مجھے چھوڑنا چاہتی تھی؟ تو بوا نے روتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، کوئی ماں اپنی اولاد کو نہیں چھوڑتی، بس وقت ایسا آ گیا تھا کہ وہ جانا پڑا۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی، لیکن میرے دل میں یہ سوال ہمیشہ رہا کہ کیوں میری ماں اتنی جلدی دنیا چھوڑ گئی۔ بابا جان کی حالت دن بدن بگڑتی گئی۔ وہ باہر سے مضبوط دکھائی دیتے تھے، لیکن اندر سے ٹوٹ گئے تھے۔ اکثر رات کو جب وہ گھر آتے تو اپنے کمرے میں بند ہو جاتے اور میری ماں کی تصویروں کو دیکھ کر روتے۔ میں دروازے کے کونے میں کھڑی سنتی، ان کی ہچکیوں کی آوازیں مجھے بھی رلا دی تھی۔ ایک رات میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور کہا، بابا آپ کیوں روتے ہیں؟ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگے، پھر مجھے اپنے بازو میں بھر کر کہا، بیٹا تم نہیں سمجھو گی، تمہارے بغیر میرا جینا مشکل ہوتا، اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں کب کا ہار مان چکا ہوتا، تم میری وجہ جینے کی ہو۔ یہ سن کر میں ان سے لپٹ گئی اور دل میں سوچا میں کبھی بابا کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ زندگی نے میرے لیے اور بھی امتحان رکھے ہیں۔ گھر کا ماحول بظاہر پرسکون تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ چچا ہمیشہ دولت پر نظر رکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ بابا نے ساری توجہ مجھ پر لگا دی ہے اور دولت پر میرا حق ہوگا، یہ سوچ کر وہ اندر ہی اندر کڑتے رہتے۔ ایک دن میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ چچا اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے، دیکھ لینا یہ ساری جائیداد ایک دن ہمارے قبضے میں ہوگی، یہ لڑکی کیا کرے گی دولت کا، سنبھالنا تو مردوں کا کام ہے۔ یہ سن کر میرے دل کو دھچکا لگا، لیکن میں نے کسی سے کچھ نہ کہا اور بوا کے پاس جا کر رو پڑی۔ بوا نے میرے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، بیٹا رونے کی ضرورت نہیں، اللہ سب دیکھ رہا ہے، کسی کا حق کوئی نہیں چھین سکتا، تم بس پڑھائی پر دھیان دینا اور صبر کرنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ میں نے بوا کی بات دل پر لے لی اور دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ مجھے طاقت دے کہ میں اپنے باپ کے خوابوں کو پورا کر سکوں، مگر قدرت نے ایک اور امتحان میرے سامنے رکھا۔ وہ دن میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا جب خبر آئی کہ بابا جان کا حادثہ ہو گیا ہے۔ وہ کاروباری سفر پر گئے تھے، واپسی پر ان کی گاڑی الٹ گئی اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ اس وقت میں 15 سال کی تھی۔ بابا کی موت نے میری دنیا کے باقی سہارے بھی چھین لیے۔ میں نے ان کا لاشا دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے زمین میرے پیروں تلے سے نکل گئی ہے۔ میں چیختی رہی، بابا اٹھو، مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جاؤ۔
مگر وہ آنکھیں جو ہمیشہ مجھے دیکھ کر چمک اٹھتی تھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں۔ میں نے ان کے سینے سے لپٹ کر کہا، بابا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، پھر یہ کیسا وعدہ تھا؟ میری چیخیں سن کر بوا بھی رونے لگی اور بولی، بیٹا صبر کرو، اللہ کی مرضی کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، بوا اب میرا کون ہے؟ انہوں نے کہا، میں ہوں تمہارے ساتھ بیٹا، جب تک میری سانس ہے میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ بابا کے جانے کے بعد چچا اور زیادہ کھل کر سامنے آ گئے۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب یہ گھر میرا ہے، کاروبار میرا ہے، مگر دادی نے ڈٹ کر ان کا سامنا کیا۔ انہوں نے کہا، نہیں، مسفرہ وارث ہے، یہ گھر اور کاروبار اسی کے ہیں، تمہیں بس امانت سنبھالنی ہے۔ مگر چچا ماننے والے کہاں تھے؟ انہوں نے طرح طرح کے بہانے بنانے شروع کر دیے۔ کبھی کہتے کاروبار میں نقصان ہوا ہے، کبھی کہتے قرضے اتارنے ہیں، لیکن دادی سب سمجھتی تھی۔ وہ کہتی رہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی پوتی کا حق کسی کو نہیں دوں گی۔ میں یہ سب دیکھ کر اور زیادہ سہمی ہوئی رہنے لگی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میرے ارد گرد سب دشمن ہیں، بس بوا اور دادی ہی میرا سہارا ہے۔ میری عمر کھیلنے پڑھنے کی تھی، مگر میں نے بچپن ہی میں دنیا کی حقیقت دیکھ لی تھی۔ مجھے یاد ہے ایک دن چچا نے مجھے دیکھ کر کہا، یہ لڑکی بڑی ہو رہی ہے، کل کو جائیداد پر قابض ہو جائے گی۔ دادی نے تیز لہجے میں جواب دیا، خاموش رہو، یہ یتیم بچی تمہاری بھتیجی ہے، اس کی حفاظت میرا فرض ہے، اگر دولت کی فکر ہے تو اپنا کما لو۔ یہ سن کر چچا کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر وہ کچھ بول نہ سکے۔ میں نے دادی کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، دادی مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ بولی، بیٹا اللہ بڑا ہے، تمہارے بابا نیک تھے، اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ سن کر میرے دل کو کچھ سکون ملا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ بابا کے جانے کے بعد میری زندگی سے خوشیاں جیسے رخصت ہو گئیں۔ مجھے وہ راتیں یاد ہیں جب میں بوا کے ساتھ چھت پر سوئی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے روتی رہی۔ میں کہتی، بوا بابا کہاں ہیں؟ وہ کہتی، بیٹا وہ جنت میں ہے، اللہ کے پاس ہے، اور وہاں سے تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم دعا مانگو کہ اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ میں معصومیت سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی، یا اللہ میرے بابا کو جنت میں جگہ دے اور انہیں خوش رکھ۔ میں یہ سب یاد کر کے آج بھی لرز جاتی ہوں کہ یتیمی کتنی بڑی آزمائش ہے، جس کا سہارا اٹھ جائے وہ بچی دنیا کے ہر تانے کا شکار ہو جاتی ہے۔ میری کہانی بھی وہیں سے شروع ہوئی تھی جہاں میرے والد کا جنازہ اٹھا تھا، اور میں نے اپنی معصوم آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ایک بیٹی کا سب سے بڑا سایہ کیسے چند لمحوں میں چھن جاتا ہے اور پھر زندگی بھر کے لیے محرومیوں کا اندھیرے چھوڑ جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میں لمحہ لمحہ اپنے اندر ایک خلا کے ساتھ بڑی ہونے لگی۔ کبھی سوچتی کہ میں بھی باقی لڑکیوں کی طرح اپنی ماں کے ساتھ اسکول سے واپس آتی تو وہ میرا سر سہلاتی اور پوچھتی، کیسی رہی پڑھائی؟ لیکن میرے حصے میں تو صرف بوا کی پرچھائیں اور بابا کی یادیں رہ گئیں۔ میں 16 برس کی ہوئی تو میری صورت میں بھی بچپن کی معصومیت سے نکل کر لڑکیوں جیسی نزاکت آ گئی تھی۔ بوا ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ مظفرہ تم بالکل اپنی ماں پر گئی ہو، شکل بھی انہی جیسی ہے اور باتیں بھی انہی کی طرح کرتی ہو۔ کبھی وہ میرے بالوں کو گونتی اور روتے روتے کہتی، اللہ کرے میں تمہارا سہارا بن کر ہمیشہ رہوں۔ میں ان کی جھریوں بھرے ہاتھوں کو پکڑ کر کہتی، بوا آپ ہی تو میری ماں ہیں، آپ کے ہوتے مجھے کسی کی کمی نہیں۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ وقت ظالم ہوتا ہے اور وہ لمحہ بھی قریب آ رہا تھا جس کا مجھے اندازہ تک نہ تھا۔ ایک صبح میں فجر کی اذان پر جاگی تو بوا کی سانسیں کچھ بھاری لگی۔ میں نے گھبرا کر کہا، بوا کیا ہوا آپ کو؟ وہ بولی، نہیں بیٹا بس ذرا کمزوری ہے، میں پانی لا دوں؟ میں نے کہا، نہیں آپ لیٹی رہیں، میں بھی پانی لاتی ہوں۔ میں دوڑ کر کمرے سے پانی لے کر آئی اور ان کے ہونٹوں سے لگایا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا، تمہارے ہاتھ سے پانی بھی شفا دیتا ہے۔ میں نے کہا، بوا آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن وہ دن جیسے ان کا آخری دن تھا۔ وہ بار بار مجھے دیکھتی رہیں اور دعائیں دیتی رہیں۔ شام کو ان کی حالت اور بگڑ گئی۔ میں نے دادی کو بلایا تو وہ گھبرا گئیں اور کہنے لگی، فوراً حکیم کو بلاؤ۔ ہم نے حکیم کو بلایا لیکن بوا کی سانسیں ڈھیلی پڑتی گئیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر کہا، بیٹا ڈرنا نہیں، میں نے تمہارا ساتھ دیا تھا، اب اللہ تمہیں اپنے خاص بندوں کے حوالے کرے گا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بوا آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکوں گی۔ وہ آخری بار مسکرائیں اور بولی،
تم بہت بہادر ہو مسفرہ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ پھر ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ میں نے چیخ ماری، بوا اٹھو، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ دادی بھی رونے لگی اور کہنے لگی، ہائے یہ کیسا وقت آیا ہے کہ ایک یتیم بچی کا سہارا بچھن گیا۔ میں نے ان کے گلے لگ کر کہا، دادی اب میں کیا کروں؟ تو وہ کہنے لگی، بیٹا صبر کرو، اللہ بڑا کارساز ہے، لیکن دل کا غم صبر سے کہا جاتا ہے۔ اس دن مجھے لگا کہ میں دنیا کی سب سے تنہا لڑکی ہوں۔ گھر میں سب لوگ تھے مگر کوئی میرا نہ تھا۔ چچا تو ویسے ہی دولت کے پیچھے تھے اور اب ان کے لیے یہ آسان موقع تھا کہ مجھ پر دباؤ ڈالیں۔ میں اکثر ان کی نظریں دیکھ کر ڈر جاتی تھی۔ وہ مجھے یوں دیکھتے جیسے میں کوئی چیز ہوں جسے وہ اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ ایک دن میں نے سنا وہ اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے، اب بوا بھی مر گئی ہے، یہ لڑکی بالکل اکیلی ہو گئی ہے۔ دادی زیادہ دن کی مہمان نہیں، ہم دیکھ لیں گی کیسے اس کی جائیداد کو بچاتی ہیں۔ میری روح کانپ گئی۔ میں بھاگ کر دادی کے پاس گئی اور کہا، دادی وہ لوگ میرا سب کچھ چھین لیں گے۔ دادی نے میرا ماتھا چومتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، میں زندہ ہوں، جب تک میں ہوں کوئی تمہارے حق پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ لیکن میری جان، میں کمزور ہو گئی ہوں، مجھے پتا ہے میں زیادہ دن تمہارے ساتھ نہیں رہ سکوں گی، اس لیے میں نے تمہارے ماموں کو پیغام بھیج دیا ہے۔ تمہارے ماموں نیک اور بہادر آدمی ہیں، وہ تمہیں اپنے پاس لے جائیں گے اور تمہیں تمہارا حق دلوائیں گے۔ میں نے حیران ہو کر کہا، دادی کیا میں یہاں سے چلی جاؤں گی؟ تو دادی نے کہا، ہاں بیٹا، یہ گھر اب تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے، تمہارے ماموں کے پاس جانا ہی بہتر ہے۔ چند دن بعد ماموں خود ہمارے گھر آئے۔ وہ بڑے روبدار مگر نرم دل انسان تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کہا، یہ میری بہن کی نشانی ہے، میں اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ دادی نے ان سے کہا، بھائی میں اب کمزور ہو گئی ہوں، چچا کی نیت تم دیکھ ہی رہے ہو، میں چاہتی ہوں مسفرہ آپ کے پاس چلی جائے اور آپ اس کا سہارا بنیں۔ ماموں نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹی فکر نہ کرو، اب تم میری بیٹی ہو، تمہارا حق کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ میں ان کی بات سن کر رونے لگی اور کہا، ماموں میں اپنے بابا کو بہت یاد کرتی ہوں۔ تو وہ بولی، بیٹی اب تمہیں کبھی ایک باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے ان کے گلے لگ کر سکون کا سانس لیا۔ اگلے دن میری روانگی کی تیاری ہونے لگی۔ دادی میرا سامان رکھواتی جاتی اور مجھے دعائیں دیتی جاتی۔ چچا منہ بسورے بیٹھے تھے لیکن کچھ بول نہ سکے کیونکہ ماموں کا روب سب پر بھاری تھا۔ جب میں گھر سے نکل رہی تھی تو میں نے اپنے کمرے کو آخری بار دیکھا، جہاں میری ماں کی پرانی تصویر لگی تھی، جہاں بابا کی خوشبو بستی تھی اور جہاں بوا نے مجھے لوریاں دے کر سلایا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ میرا گھر تھا مگر اب مجھے اجنبیوں کے خوف کی وجہ سے چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ ماموں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹی مت رونا، اب تمہارے لیے ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے۔ ہم گاؤں جا رہے ہیں جہاں کھلی فضائیں ہوں گی، زمینیں ہوں گی اور تم محفوظ رہو گی۔ سفر کے دوران وہ مجھ سے باتیں کرتے رہے، کبھی پوچھتے بیٹی پڑھائی میں کیسی ہو، کبھی کہتے تمہیں گاؤں کی زندگی اچھی لگے گی۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی اور سوچتی رہی کہ واقعی زندگی کتنی بدل گئی ہے۔ کل تک میں اپنے بابا کے سائے میں تھی، پھر بوا کا سہارا ملا اور اب دونوں ہی چلے گئے۔ اب میرے سامنے ایک نئی دنیا ہے جس میں مجھے اپنی جگہ بنانی ہے۔ جب ہم گاؤں پہنچے تو وہ جگہ بالکل مختلف تھی۔ بڑے بڑے کھیت دور تک پھیلے ہوئے تھے، درختوں پر پرندے چہچہا رہے تھے اور فضا میں عجیب سا سکون تھا۔ ماموں کا گھر بھی بہت وسیع تھا، حویلی کی طرح کا وہ گھر تھا جس میں صحن میں بیری اور نیم کے درخت لگے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ممانی نے آگے بڑھ کر کہا، آؤ مظفرہ بیٹی، تم ہمارے گھر آئے ہو، ہمیں خوشی ہے۔ میں نے ان کے پاؤں چھوئے تو وہ مسکرا دی، مگر مجھے ان کی آنکھوں میں ایک ہچکچاہٹ نظر آئی، جیسے دل سے خوش نہ ہو۔ ماموں کی بیٹی سغرا دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، آپ میری کزن ہے نا؟ میں نے سر ہلایا تو وہ خوشی سے بولی، اب تو مجھے ایک نئی سہیلی مل گئی۔ ہم دونوں فوراً ہی قریب ہو گئے اور باتیں کرنے لگی۔ سغرا نے کہا، یہاں بہت مزے ہیں، ہم ساتھ کھیلیں گے، گاؤں کی سیر کریں گے اور بہت کچھ مل کر کریں گے۔ میں نے اس کی بات سن کر تھوڑا ہلکا محسوس کیا۔ شام کو ماموں نے سب کو جمع کر کے کہا، آج سے مسفرہ ہماری بیٹی ہے، اس کا حق میں اپنی بیٹی کی طرح سنبھالوں گا اور کوئی بھی اس پر ظلم کرنے کا سوچے بھی نہ۔ ممانی نے کہا، جی ٹھیک ہے، مگر دل ہی دل میں وہ یہ بات پسند نہ کرتی تھی
میں ان سب کے درمیان بیٹھ کر سوچ رہی تھی کہ واقعی میری زندگی بدل گئی ہے۔ ایک نیا گھر، ایک نیا ماحول، لیکن چچا کی وہ خبیث نظریں مجھے اب بھی یاد تھیں۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے اتنی آسانی سے سکون میں نہیں جینے دیں گے، لیکن میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں ہار نہیں مانوں گی۔ میں اپنے بابا کی نشانی ہوں اور اپنی عزت اور حق کی حفاظت کروں گی، اب چاہے کتنے ہی امتحان کیوں نہ آئیں۔ یہ سوچ کے میں نے آنکھیں بند کی اور اللہ سے دعا کی کہ مجھے ہمت دے اور مجھے وہ سکون دے جس کی تلاش میں اب اپنے ماموں کے گھر آ گئی ہوں۔ تبھی سغرا نے میرا ہاتھ تھاما اور ہنستے ہوئے کہا، آپ بالکل میری سہیلی لگتی ہیں اور اب تو آپ سچ مچ میری کزن بھی ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں سغرا، اب ہم ساتھ رہیں گے۔ تو اس نے خوشی سے میرے گلے لگ کر کہا، شکر ہے کوئی تو ملا جو میری باتیں سنے گا، میں اکیلی بہت بور ہو جاتی ہوں۔ آپ کے آنے سے تو میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ اس کی سادہ سی معصوم مسکراہٹ نے مجھے فوراً اپنا لیا۔ میں نے بھی دل ہی دل میں سوچا کہ اللہ نے شاید میرا دکھ کچھ کم کرنے کے لیے سغرا کو میرے حصے میں دیا ہے۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی، یہ میرا کمرہ ہے، اب آپ بھی اسی میں سوئیں گی۔ میں نے کہا، نہیں سغرا، میں الگ کمرے میں رہ لوں گی۔ تو وہ ضد کرنے لگی، نہیں، آپ کہیں نہیں جا سکتی، ہم ساتھ ہی سوئیں گے، ساتھ ہی کھیلیں گے، ساتھ ہی کھائیں گے۔ اس کی ضد میں اتنی سچائی تھی کہ میں انکار نہ کر سکی۔ ہم دونوں نے رات گئے تک باتیں کی۔ وہ مجھے گاؤں کی کہانیاں سناتی، میں شہر کی باتیں سناتی۔ وہ پوچھتی کہ تمہارے بابا کیسے تھے، تمہیں یاد آتے ہیں؟ تو میں روتی ہوئی کہتی، ہاں سغرا، بہت یاد آتے ہیں۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ان کے بغیر میری سانس بھی ادھوری ہے۔ وہ میرے آنسو صاف کرتی اور کہتی، اب آپ کے ماموں ہیں نا، وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن ممانی میرے پاس آئیں اور کہنے لگی، بیٹی، آپ ہمارے گھر آئے ہیں، ہمیں خوشی ہے، ہم آپ کے ساتھ پوری محبت رکھیں گے۔ میں نے ان کے قدموں کو چھوا تو وہ مسکرائی، لیکن ان کی آنکھوں میں مجھے ایک عجیب سی الجھن نظر آئی، جیسے وہ کچھ چھپانا چاہتی ہوں۔ شام کو جب میں اور سغرا کھیتوں کی طرف گئی ہوئی تھیں تو واپسی پر میں نے اتفاق سے سنا کہ ممانی ماموں سے کہہ رہی تھیں، آپ کیوں اپنے اوپر یہ بوجھ لے رہے ہیں؟ بہن کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ یتیم ہے، آپ کی اس کے جائیداد اور اس کے معاملات میں الجھ رہے ہیں۔ یہ سب ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں گے، ہمیں اپنی اولاد کا بھی تو سوچنا ہے۔ ماموں نے سخت لہجے میں کہا، تم یہ بات دوبارہ نہ کہنا، یہ بچی میری بہن کی نشانی ہے، اس کے ساتھ نہ انصافی ہوئی تو میں اپنی بہن کی روح کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں اس کا حق دلواؤں گا اور جو بھی اس کے سامنے دیوار بنے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ میں یہ سب سن کر حیران رہ گئی۔ مجھے لگا کہ ماموں واقعی میرے محافظ ہیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی محسوس ہوا ممانی کے دل میں میرے لیے محبت نہیں بلکہ ایک بوجھ ہے۔ اگلے دن ممانی نے مجھے بڑے پیار سے کہا، بیٹی، تمہیں کوئی کمی نہیں ہونے دوں گی، مگر ساتھ ساتھ وہ باتوں باتوں میں مجھے یہ جتاتی رہی کہ یہ گھر تمہارا نہیں ہے اور تمہیں زیادہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے۔ میں ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتی مگر دل میں چبھن سی رہتی۔ سغرا نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، ممانی کی باتوں کو دل پر مت لینا، وہ بس تھوڑی حساس ہے، اصل میں وہ چاہتی ہیں کہ سب کچھ ہمارے ہی بچوں کے حصے میں آئے۔ میں نے ہنس کر کہا، تو کیا میں ان کا کچھ لے لوں گی؟ سغرا نے کہا، نہیں، تم نے کچھ نہیں لینا، مگر لوگ دل میں ایسی باتیں پال لیتے ہیں۔ میں نے کہا، سغرا، تم میرے ساتھ ہو نا؟ اس نے فوراً کہا، ہمیشہ، تم میری سب سے قریبی سہیلی ہو۔ ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ دن گزرتے گئے، میں نے گاؤں کی زندگی کو اپنانا شروع کر دیا۔ صبح ہم دونوں کھیتوں میں جاتے، کبھی بیری کے درخت کے نیچے بیٹھتے، کبھی نہر کے کنارے میں پاؤں ڈال کر ہنستے کھیلتے۔ سغرا کہتی، مظفرہ، تمہارے آنے سے میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ پہلے میں تنہائی سے بہت گھبرا جاتی تھی، اب مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں بہنیں ہیں۔ ممانی کبھی کبھی مجھ پر شک کی نظر ڈالتی، جیسے دیکھنا چاہتی ہوں کہ ماموں نے واقعی مجھے بیٹی کی طرح اپنایا ہے یا نہیں۔ لیکن جب بھی ماموں میرے پاس آتے اور میرا سر سہلاتے تو ان کی آنکھوں میں وہی باپ جیسی شفقت دکھائی دیتی۔ ایک دن ماموں نے کہا، بیٹی، تمہیں کسی بات کا خوف نہیں ہونا چاہیے، تمہارے چاچا اگر کچھ کریں گے تو میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ میں نے کہا، ماموں، میں نے سنا ہے وہ دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ماموں نے کہا، ہاں بیٹی، یہی تو اصل مسئلہ ہے، مگر تم فکر نہ کرو، میں ان کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے ان کے قدم چھوئے اور کہا، ماموں، آپ میرے لیے باپ جیسے ہیں،
آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی ڈر نہیں۔ وہ بولی، یہی تو میرا فرض ہے بیٹی، تم میری بہن کی نشانی ہو اور میرے لیے اپنی بہن کی نشانی سب سے قیمتی ہے۔ سغرا نے ایک دن ہنستے ہوئے کہا، مصفرہ، تمہیں پتہ ہے جب سے تم آئی ہو ممانی کا مزاج بدل گیا ہے۔ وہ اکثر ابا سے کہتی ہیں کہ یہ لڑکی بوجھ ہے اور ابا ان کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ میں نے کہا، سغرا، کیا وہ واقعی مجھے پسند نہیں کرتی؟ سغرا نے کہا، دیکھو، وہ برا نہیں چاہتی، مگر دل میں ڈر ہے کہ اگر تمہاری جائیداد کا معاملہ ہمارے سر پر آیا تو ہم پر مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ میں نے کہا، لیکن ماموں نے تو وعدہ کیا ہے کہ وہ میرا حق دلوائیں گے۔ سغرا نے کہا، ہاں، اور وہ اپنی بات کے پکے ہیں، تمہیں بس ان پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ دنیا میں کوئی تو ہے جو میرے لیے ڈٹ کر کھڑا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے ایسا ماموں ملا جو میرے باپ کی جگہ لے رہا ہے۔ میں رات کو دعا کرتی کہ یا اللہ، میرے ماموں کو سلامت رکھنا اور میری سغرا کو میرے پاس رکھنا تاکہ میں اکیلی نہ رہ جاؤں۔ ایک دن میں نے ممانی کو کہتے سنا کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایک یتیم لڑکی کو بٹھا لیا اور اس کے معاملات میں الجھ گئے۔ ماموں نے جواب دیا، لوگ جو مرضی کہیں، مجھے صرف اللہ کو جواب دینا ہے اور اپنی بہن کی امانت کو پورا کرنا ہے۔ میں نے یہ بات سن کر اپنے دل میں کہا، یہی ہے اصل رشتہ، خون کا۔ ماموں نے مجھے میری ماں کی محبت یاد دلا دی تھی۔ دن گزرنے لگے اور میں سغرا کے ساتھ خوش رہنے لگی۔ ہم دونوں ہنستے کھیلتے اور خوابوں میں اپنے مستقبل کے بارے میں باتیں کرتے۔ وہ کہتی، مصفرہ، اگر تمہاری شادی شہر میں ہو گئی تو میں تمہیں بہت یاد کروں گی۔ میں کہتی، نہیں سغرا، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ ہم نے بچپن والی معصومیت کے ساتھ وعدے کیے اور ان لمحوں میں مجھے لگا کہ شاید میری زندگی میں ایک نیا سکون آ گیا ہے، مگر اندر ہی اندر یہ ڈر بھی لگا رہتا کہ کہیں ممانی کی چھپی ہوئی مخالفت کبھی میرے اور ماموں کے رشتے کے درمیان نہ آ جائے۔ لیکن میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ جب ماموں جیسے مضبوط انسان میرے ساتھ ہیں تو مجھے کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی سوچ نے مجھے اندر سے مزید حوصلہ دیا کہ اب میں تنہا نہیں ہوں، بلکہ میرے پاس ایک سچا باپ نما سہارا اور ایک پیاری سہیلی ہے جن کے ساتھ میں اپنے دکھ سکھ بانٹ سکتی ہوں۔ میں اور سغرا اس دن باغ کی طرف نکلے تھے۔ گرمی کی ہلکی دوپہریں تھیں، ہوا میں مٹی کی خوشبو ملی ہوئی تھی، انار کے درخت پر سرخ دانوں سے بھرے پھل جھول رہے تھے۔ میرا دل چاہا کہ ایک انار ہاتھ میں آ جائے، مگر میں اتنی لمبی نہ تھی کہ ہاتھ پہنچ سکتا۔ میں نے سغرا سے کہا، وہ دیکھو، یہ انار کتنا رسیلا لگ رہا ہے، کاش یہ میرے ہاتھ میں ہوتا۔ سغرا ہنسے اور بولے، تم کبھی باز نہیں آؤ گی، اچھا چھوڑو، یہاں سے چلتے ہیں۔ مگر میرا دل کہاں ماننے والا تھا۔ میں نے اچانک اپنی چپل اتاری اور زور سے انار پر دے مارے، مگر چپل سیدھی اوپر اڑتی ہوئی پاس ہی ایک جھونپڑی کی چھت پر جا کر اٹک گئی۔ سغرا نے زور کا کہکا لگایا اور ہنستے ہنستے کہا، اب بتاؤ تمہاری عقل کے چراغ کیسے جلتے ہیں؟ چپل گئی اور انار بھی نہ ملا۔ میں خود بھی اپنی حرکت پر ہنسنے لگی اور کہا، اچھا، اب میں کیا کروں؟ تبھی سامنے سے ایک دبلا پتلا لڑکا گزرتا دکھائی دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب معصومیت تھی، گندمی رنگت، دبلا سا بدن، مگر آنکھوں میں چمک ایسی جیسے کسی نے آسمان کا ٹکڑا اٹھا کر اس میں رکھ دیا ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے اسے آواز دی، او لڑکے، ذرا سننا، میری چپل چھت پر چڑھ گئی ہے، تم ذرا اتار دو، میں تمہیں 5 روپے دوں گی۔ وہ رکا اور حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ کوئی اس سے اس طرح مخاطب ہو سکتا ہے۔ پھر وہ مسکرایا اور بغیر کچھ کہے جھونپڑی کے کنارے پر چڑھ گیا۔ اس نے بڑی آسانی سے چپل اتار کر نیچے پھینکی اور پھر چھلانگ لگا کر نیچے آیا۔ میں نے ہنستے ہوئے جیب سے 5 روپے کا نوٹ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا، یہ لو، تم نے میری مدد کی ہے۔ مگر اس نے سر ہلا دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا، کیوں نہیں لے رہے؟ اس نے دھیرے سے کہا، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ میں نے کہا، ارے یہ تو محض شکریہ ہے، لے لو۔ لیکن وہ پھر بھی مسکرا کر بولا، نہیں، مجھے نہیں چاہیے، اور تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ سغرا نے میری کوہنی پکڑی اور کہا، یہ کمال ہے، کوئی لڑکا 5 روپے نہ لے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے حیرت سے کہا، واقعی وہ کچھ الگ سا تھا، اس کی مسکراہٹ میں ایک سکون تھا، جیسے وہ دنیا کے لالچ سے آزاد ہو۔ میں رات گئے تک اس کے بارے میں سوچتی رہی اور میرے دل میں ایک تجسس جاگا کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، کیوں اتنی معصومیت سے بات کرتا ہے۔ اگلے دن میں نے سغرا سے کہا، مجھے وہ لڑکا ڈھونڈنا ہے۔ سغرا نے ہنستے ہوئے کہا،
تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کل ہی دیکھا اور آج ہی تلاش پر نکل پڑی ہو۔ میں نے کہا نہیں سغرا، اس کی آنکھوں میں ایک کہانی چھپی تھی، مجھے جاننا ہے کہ وہ کون ہے۔ ہم دونوں باغ کی طرف نکلے، میں درخت کے نیچے نظریں دوڑاتی رہی، تبھی میں نے دیکھا وہ لڑکا وہیں بیٹھا تھا، زمین پر ہاتھوں سے مٹی کے ذرے ادھر ادھر کر رہا تھا۔ میں نے قریب جا کر کہا ارے تم یہاں ہو؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ میں نے پوچھا تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے سر جھکایا اور بولا میں اپنی دادی کے ساتھ رہتا ہوں، وہ جھونپڑی جو سامنے ہے وہی میرا گھر ہے۔ میں نے کہا کیا میں تمہارے گھر آ سکتی ہوں؟ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ہم دونوں اس جھونپڑی کی طرف بڑھے، اندر داخل ہوئے تو سامنے ایک نہایت بوڑھی عورت چرپائی پر بیٹھی تھی۔ اس کے سفید بال کمر تک بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر جھریوں کا جال تھا، آنکھوں میں ایسی شفقت کہ دل فوراً کھنچ گیا۔ میں نے سلام کیا تو وہ خوش ہو کر بولی آؤ بیٹی، کون ہو تم؟ میں نے کہا جی میں پاس والے بڑے گھر میں رہتی ہوں، یہ لڑکا کل میری مدد کر رہا تھا تو سوچا دیکھوں کہ کہاں رہتا ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھا لیا اور بولی بیٹی یہ میرا پوتا ہے، میرا سہارا ہے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا کہ واقعی اس کی معصومیت نے بتایا تھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ وہ دادی بار بار میرے سر پر ہاتھ پھیرتی اور کہتی اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹی، تم نے ہمارے گھر آنے کی زحمت کی، ہم غریب ہیں مگر دعا کے سوا کچھ نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا آپ دعا ہی دے دیں، وہی سب سے بڑی دولت ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ دونوں کتنے پیارے ہیں، ان کی جھونپڑی میں غربت تھی مگر سکون کا سمندر بھی۔ وہ لڑکا خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر کہہ نہ پاتا۔ میں نے ہنس کر پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے ہلکے لہجے میں بتایا اور پھر خاموش ہو گیا۔ اس کی خاموشی میں بھی ایک بات تھی، ایک احساس تھا جس نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں نے دادی سے کہا میں پھر آؤں گی۔ وہ خوشی خوشی بولی بیٹی آنا ضرور، ہمارے دل کو سکون ملتا ہے جب کوئی اپنائیت دکھاتا ہے۔ میں نے جھونپڑی سے باہر قدم رکھا تو میرا دل عجیب سی راحت سے بھر گیا، جیسے مجھے ایک نیا رشتہ مل گیا ہو۔ سغرا اکثر کہتی تھی کہ تمہیں ان لوگوں کے گھر بار بار جاننے کی عادت پڑ گئی ہے، تمہیں پتہ ہے نا کہ گاؤں والے باتیں بھی بناتے ہیں، لیکن میرا دل کہاں ماننے والا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں اس جھونپڑی کے اندر ایک ایسا سکون ملتا تھا جو بڑے بڑے محلوں میں کبھی نہیں ملا، اور وہاں کی ہوا، وہاں کی خاموشی اور وہ بوڑھی دادی کی باتیں مجھے اندر تک ٹھنڈک پہنچاتی۔ میں کبھی ان کے لیے میٹھے بسکٹ لے جاتی، کبھی اپنی الماری سے کچھ کپڑے نکال کر ان کے حوالے کرتی، اور وہ ہر بار میرے ہاتھ پکڑ کر آنکھوں میں آنسو لیے دعائیں دیتی بیٹی تمہارا نصیب چمکے، تمہیں خوشیاں ملیں۔ اور وہ لڑکا ہر بار ایک کونے میں کھڑا بس مسکراتا رہتا اور میری طرف دیکھ کر جیسے شکریہ کہنا چاہتا مگر لفظوں میں کچھ نہ کہہ پاتا۔ مجھے اس کی خاموشی عجیب لگتی لیکن دل کو بھی بھری لگتی تھی۔ ایک دن میرا دل چاہا کہ میں کچھ خاص بناؤں جو دل سے انہیں دوں، تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کھیر بنائی، دودھ کو دیر تک پکایا، چاول ڈالے، چینی ڈالی، الائچی کا ذائقہ بھرا، اور میں نے سوچا کہ آج یہ کھیر انہیں ضرور پسند آئے گی۔ جب میں وہاں پہنچی تو دادی نے خوشی خوشی میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا بیٹی آج تو لگ رہا ہے جیسے میرا اپنا خاندان دوبارہ آباد ہو گیا ہو۔ میں نے کھیر ان کے سامنے رکھی تو ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہوں نے کہا یہ خوشبو تو ساری جھونپڑی کو مہکا رہی ہے۔ میں نے کٹورا لڑکے کے ہاتھ میں دیا اور کہا یہ کھاؤ، دیکھو کیسی بنی ہے۔ اس نے آہستگی سے چمچ اٹھایا اور پہلا نوالا کھایا۔ میں نے غور کیا تو اس کی آنکھوں میں کچھ بدلتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی جھلکنے لگی، جیسے کسی نے ستارے جلا دیے ہوں۔ میں نے گھبرا کر کہا کیا ہوا تمہیں؟ کھیر اچھی نہیں لگی؟ اس نے کچھ نہ کہا، بس چپ چاپ میری طرف دیکھتا رہا جیسے کوئی راز چھپا ہو اور وہ کہانی صرف آنکھوں سے سنانا چاہتا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے ہنسنے کی کوشش کی اور کہا اگر اچھی نہیں لگی تو بتا دو، لیکن وہ اب بھی خاموش تھا۔ دادی نے کہا بیٹی یہ تو اتنا خوش ہو گیا ہے کہ بولنا ہی بھول گیا۔ میں نے کہا خوش ہو گیا یا کچھ اور ہے؟ میں یقین سے نہ کہہ سکی، لیکن اس کی آنکھوں کی وہ روشنی میرے دل کو ہلا گئی۔ رات بھر میں نے اس کے بارے میں سوچا اور مجھے لگا جیسے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، جیسے اس کے اندر کوئی بات چھپی ہوئی ہے مگر وہ بتانا نہیں چاہتا۔ اگلے دن میں سغرا کے ساتھ پھر وہاں گئی، لیکن آج جھونپڑی پر پہنچتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔
اندر قدم رکھا تو وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ وہاں وہ بوڑھی دادی موجود نہیں تھی، جھونپڑی خالی تھی۔ میں نے آواز لگائی، اماں کہاں ہیں؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا تو وہ لڑکا بھی کہیں دکھائی نہ دیا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے سوچا شاید وہ دونوں باہر گئے ہوں، لیکن نہ تو ان کے برتن اپنی جگہ پر تھے، نہ ہی وہ چادر جو دادی ہمیشہ اوڑھتی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ کبھی یہاں رہتے ہی نہیں تھے۔ میں نے سغرا کی طرف دیکھا، وہ بھی حیران تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ میں بے چین ہو کر قدم باہر نکالنے ہی لگی تھی کہ اچانک میرے قدم رک گئے۔ جھونپڑی کے عین بیچ میں ایک روشنی سی پھیل گئی اور اس جھونپڑی میں وہی لڑکا نظر آیا، مگر یہ وہ دبلا پتلا معصوم بچہ نہیں تھا، بلکہ ایک نہایت حسین جوان سا نوجوان میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا جلال تھا جو دیکھ کر میری آنکھیں جھکنے لگیں، لیکن ساتھ ہی ایک ایسی معصومیت بھی تھی جو دل کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں نے حیرت سے کہا، تم کون ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ وہ مسکرایا اور بولا، ڈرو مت، یہ میں ہی ہوں۔ میں نے کہا، تم ہی ہو؟ مگر کیسے؟ میں نے کل تک تمہیں ایک بچے کے روپ میں دیکھا، آج یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ آگے بڑھا اور بولا، تمہارے ہاتھ کی کھیر نے میرے اوپر کا پردہ ہٹا دیا تھا۔ تمہارے لمس میں، تمہاری معصومیت میں ایک ایسی سچائی ہے جو میرے اصل کو جگا گئی ہے۔ میں نے لرزے لہجے میں کہا، اور وہ دادی کہاں ہے؟ وہ نوجوان بولا، وہ کوئی عام عورت نہ تھی، وہ میری حفاظت کے لیے تمہیں دکھائی دیتی تھی۔ جب میرا وقت پورا ہوا تو وہ جا چکی اور تمہارے سامنے میری حقیقت کھل گئی ہے۔ میں نے سر پکڑ لیا، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ سب خواب ہے یا حقیقت۔ سغرا میرے بازو پکڑ کر بولی، مصفرہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اس نوجوان کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وہی روشنی اور وہی سکون تھا جس نے مجھے پہلی بار اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس نے کہا، تمہارے دل میں سوال ہے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ہر سوال کا جواب ملے گا۔ تم بس یہ یقین رکھو کہ میں اب تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ لمحہ میرے لیے ناقابل یقین تھا اور میں الجھ گئی تھی۔ نوجوان نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، سنو، میں تمہیں ایک ایسا راز بتانے جا رہا ہوں جو شاید تمہارے لیے کسی کہانی جیسا لگے، مگر یہ سچ ہے، میں وہی بچہ ہوں جس سے تم نے کہا تھا کہ چپل اتار دو، 5 روپے دوں گی، اور میں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں وہی ہوں جسے تم نے کھیر اپنے ہاتھ سے کھلا کر میرے دل کی دنیا بدل دی تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں ایک جن ذات ہوں۔ یہ سنتے ہی میرا دل جیسا رک گیا، میرا جسم لرزنے لگا، میرے لبوں پر بے اختیار نکلا، جن ذات، تم مجھے ڈرا رہے ہو کیا؟ یہ ممکن نہیں ہے، کوئی انسان اس طرح بدل جائے۔ کیا یہ سب خواب ہے یا حقیقت؟ اس نے کہا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا دل صاف ہے، میرا وجود چاہے دوسروں کے لیے اجنبی ہو مگر تمہارے لیے ہمیشہ اپنائیت سے بھرا ہوگا۔ میں نے دھڑکتے دل سے کہا، مگر میں نے تو کبھی ایسے قصے کہانیاں صرف سنی تھیں۔ دادی کہا کرتی تھیں کہ یہ سب محض پرانے قصے ہیں، لیکن آج تم خود کہہ رہے ہو کہ تم جن ذات ہو، تو کیا یہ سب حقیقت ہے؟ وہ بولا، ہاں یہ حقیقت ہے۔ دادی نے مجھے انسانی روپ میں رکھا تاکہ تم میرے قریب آ سکو، تاکہ تم مجھے اپنے دل سے قبول کر سکو، اور جب تمہارے ہاتھوں کی محبت اور تمہاری معصومیت نے میرے دل کو بدل دیا تو وہ پردہ ہٹ گیا جو برسوں سے مجھ پر تھا۔ اب میں تمہارے سامنے اپنی اصلی صورت میں ہوں۔ تم چاہو تو مجھے چھوڑ سکتی ہو، لیکن اگر تم نے مجھے قبول کر لیا تو میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا اور تمہیں ہر مشکل سے بچاؤں گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں کوئی دھوکہ نہیں تھا، کوئی اندھیرا نہیں تھا، بلکہ ایک سکون اور روشنی تھی جو میرے دل کو بہا لے جا رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے کہا، مجھے یقین نہیں ہو رہا، سب کچھ اتنا اچانک ہوا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ جب تم نے پہلی بار میری طرف دیکھا تھا تو مجھے لگا تھا کہ جیسے تمہارے اندر کچھ چھپا ہے، کچھ الگ ہے جو باقی سب سے مختلف ہے، اور آج وہی بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہارے دل نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، تمہارا دل سچا ہے، اور اسی لیے میں نے اپنے راز کو تم پر ظاہر کیا۔ میں نے دھیرے سے کہا، لیکن دنیا کیا کہے گی؟ لوگ تو یہ سب سن کر میرا مذاق اڑائیں گے۔ وہ بولا، دنیا کو سچ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ راز صرف ہمارے درمیان رہے گا، اور بس تم یہ جان لو کہ تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے اس لمحے اپنے دل کی دھڑکن کو قابو میں کرنے کی کوشش کی، مگر یہ ممکن نہ تھا۔ میں نے آہستگی سے کہا، اگر تم واقعی وہی ہو تو مجھے یہ وعدہ دو کہ کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے،
وہ آگے بڑھا اور بولا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میں تمہیں ہر مشکل سے بچاؤں گا اور تمہارے دکھ کو اپنے اوپر لے لوں گا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ خوفناک نہیں بلکہ بہت حسین لگ رہا تھا، جیسے کوئی کہانی کا شہزادہ ہو جو اپنے راز کے ساتھ میری زندگی میں آ گیا ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں نے دل ہی دل میں کہا، شاید یہ سب خدا کی طرف سے ہے، شاید یہ سب میری قسمت میں لکھا تھا۔ اور میں خاموشی سے کھڑی رہی۔ وہ آگے بڑھا اور بولا، تمہارا خوف وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا، لیکن ایک دن آئے گا جب تمہیں یہ سب حقیقت کسی بوجھ کی طرح نہیں بلکہ خوشی کی طرح لگے گا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ ہاں، شاید وہ دن ضرور آئے گا، لیکن اس وقت میری حالت ایسی تھی جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی ہو، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے میں اپنے اصل سہارا مل گیا ہوں۔ جس دن اس نے اپنی حقیقت مجھ پر ظاہر کی تھی، اس کے بعد میرا دل کئی دنوں تک عجیب سی کیفیت میں ڈوبا رہا۔ کبھی ڈر سا لگتا، کبھی سکون سا ملتا، اور کبھی یوں لگتا جیسے سب کچھ ایک خواب ہے اور میں اس خواب میں آہستہ آہستہ اپنی ذات کو کھو رہی ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نوجوان کے وجود میں جو روشنی اور اپنائیت تھی، وہ مجھے بار بار اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ایک دن جب میں جھونپڑی کے پاس گئی تو وہ پہلے ہی میرا وہاں انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میں نے سوچا کہ آج کچھ الگ ہونے والا ہے۔ وہ میرے قریب آیا اور بہت آہستگی سے بولا، مسفرہ، ایک بات ہے جو میں اب اور نہیں چھپا سکتا۔ میں نے چونک کر کہا، کون سی بات؟ وہ لمحہ میرے لیے نیا اور غیر متوقع تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جب تم نے پہلی بار مجھے اپنی مسکراہٹ دی تھی تبھی میرے دل میں کچھ بدلا تھا۔ جب تم نے اپنی معصوم آواز میں کہا تھا، 5 روپے دوں گی، میری چپل اتار دو، اور میں نے انکار کیا تھا، اس دن میرا دل جان گیا تھا کہ تم عام لڑکی نہیں۔ جب تم نے اپنے ہاتھ سے مجھے کھیر کھلائی تھی، وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ بن گیا تھا، کیونکہ اسی وقت میرا دل تمہارے ساتھ جڑ گیا تھا۔ میں نے اپنی پوری ہستی سے یہ محسوس کیا کہ تم میرے دل کی دنیا کو بدل سکتی ہو۔ میں خاموش رہی، میرے اندر طوفان برپا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اس طرح میرے سامنے اپنے دل کی بات کہے گا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن تم تو ایک جن زاد ہو اور میں ایک عام انسان، تمہارا اور میرا تعلق کیسا ممکن ہے؟ وہ مسکرایا اور بولا، محبت کو کبھی جن یا انسان کی قید میں نہیں رکھا جا سکتا۔ محبت تو بس دلوں کو جوڑتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ آسان ہوگا، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ تم کبھی اکیلی نہیں رہو گی۔ تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے اور تمہارے آنسو میری کمزوری ہے۔ میں نے آہستگی سے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہ سب میرے لیے نیا ہے، لیکن میرا دل مان رہا ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ وہ لمحہ میرے لیے ناقابل بیان تھا۔ میرے دل میں بھی ایک نرمی پیدا ہو گئی، ایک ایسا سکون جسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے خود سے کہا، شاید یہ وہ رشتہ ہے جو تقدیر نے میرے لیے لکھا ہے۔ اور میں نے دھیرے سے کہا، اگر یہ سب سچ ہے تو مجھے یہ وعدہ چاہیے کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں وعدہ کرتا ہوں مسفرہ، تمہارے ساتھ کا سایہ بن کر رہوں گا۔ اس لمحے میرا دل جیسے ہلکا ہو گیا اور پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ میں واقعی کسی کے ساتھ جڑ رہی ہوں۔ لیکن یہ سکون زیادہ دن قائم نہ رہ سکا، کیونکہ کچھ ہی دنوں بعد خبر ملی کہ میرے چچا شہر میں میری جائیداد پر قبضہ کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ میرا دل دہل گیا، کیونکہ وہ پہلے ہی کاروبار پر قابض ہو چکے تھے اور اب وہ چاہتے تھے کہ میں بالکل خالی ہاتھ رہ جاؤں۔ میں نے یہ خبر اپنے جنزاد ساتھی کو سنائی تو اس کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے غصے کی جھلک آئی، لیکن فوراً اس نے خود کو سنبھال کر کہا، ڈرو مت مسفرہ، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ یہ لوگ چاہے کتنے بھی چالاکی کر لیں، میں انہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ تمہارا حق تمہیں ضرور ملے گا۔ میں نے لرزتے لہجے میں کہا، لیکن وہ لوگ بہت طاقتور ہیں اور شہر کے بڑے وکیل ان کے ساتھ ہیں، میں کیسے مقابلہ کروں گی؟ اس نے اعتماد سے کہا، تمہیں مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا کام ہے، تم بس میرا ساتھ دو اور باقی میں دیکھ لوں گا۔ اگلے ہی دن اس نے کہا کہ ہمیں شہر جانا ہوگا۔ میرا دل گھبرا رہا تھا، لیکن اس کا ساتھ مجھے ہمت دے رہا تھا۔ ہم دونوں شہر گئے تو مجھے لگا جیسے سب آنکھیں ہم پر جمی ہوئی ہیں۔ عدالت کی عمارت ہمارے لیے ہمیشہ خوف کی علامت تھی، لیکن اس کے ساتھ میں نے قدم رکھا تو ایسا لگا جیسے کوئی طاقتور دیوار میرے ساتھ کھڑی ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے چچا بڑے وکیل لے کر آئے تھے۔ ان کے چہرے پر غرور اور فتح کی امید تھی، لیکن میرے جنزاد ساتھی نے کمال سکون کے ساتھ
وکیلوں سے بات کی اور جو دلائل پیش کیے وہ اتنے مضبوط اور ناقابل تردید تھے کہ سب حیران رہ گئے۔ مجھے یاد ہے کہ عدالت میں جج نے کہا کہ یہ جائیداد کا حق مسفرہ بنت بلال کا ہے اور کوئی اسے محروم نہیں کر سکتا۔ میرا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ میرے چچا کے چہرے کا غرور ٹوٹ گیا۔ وہ عدالت سے ذلیل ہو کر نکلے اور میں نے پہلی بار دیکھا کہ انصاف واقعی مل سکتا ہے اگر ساتھ کوئی ایسا ہو جو دل سے آپ کا محافظ ہو۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، اگر تم نہ ہوتے تو میں کبھی یہ جنگ نہیں جیت سکتی تھی۔ اس نے نرمی سے کہا، نہیں مسفرہ، یہ تمہارا حق تھا، میں نے بس تمہارے حق کو تم تک پہنچایا۔ اس لمحے میرا دل مکمل طور پر بدل گیا تھا اور میں نے اپنے دل میں مان لیا تھا کہ یہ رشتہ محض سہارا نہیں بلکہ محبت کا ہے، ایک ایسا رشتہ جو شاید دنیا کے کسی قانون میں نہ لکھا ہو مگر میرے دل میں لکھا جا چکا تھا اور ہمیشہ کے لیے میرا سہارا بن گیا تھا۔ جب عدالت سے فیصلہ میرے حق میں آیا اور میں جیت کر لوٹی تو ماموں کی آنکھوں میں سکون اور خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ انہوں نے بار بار مجھے دعا دی اور کہا کہ بیٹی، آج تیرا حق تجھے مل گیا ہے، اور مجھے یہ دیکھ کر دلی خوشی ہوئی ہے کہ تو اب کسی کے رحم و کرم پر نہیں بلکہ اپنے حق پر قائم ہے۔ سغرا تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ بار بار مجھے گلے لگاتی اور ہنستی ہوئی کہتی، دیکھو میری بہن نے سب کو ہرا دیا، اب کوئی ہم سے ہماری زمینیں چھین نہیں سکتا۔ وہ پورے گاؤں میں ایسے کہہ رہی تھی جیسے یہ اس کی اپنی جیت ہو، لیکن ممانی کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی اور بے چینی تھی۔ وہ بظاہر کچھ نہ کہتی مگر ان کی آنکھوں میں چھپی بے اطمینانی مجھے بار بار چونکا دی تھی۔ میں نے کئی بار ان کے رویے کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی مگر اندر ہی اندر میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ سب سے خوش نہیں ہے۔ اکثر شام کو جب میں سغرا کے ساتھ صحن میں بیٹھی ہوتی اور ماموں باتوں باتوں میں میرے ساتھ ہنس رہے ہوتے تو میں دیکھتی کہ ممانی اندر بیٹھی بس ہمیں گھورتی رہتی ہیں۔ ایک دن میں نے سغرا سے کہا، سغرا، تمہاری ماں مجھ سے کچھ ناراض لگتی ہیں۔ اس نے کہکا لگایا اور بولی، ارے نہیں، وہ بس زیادہ سوچتی ہیں اور کبھی کبھار ایسے ہو جاتا ہے۔ میں نے آہستہ کہا، لیکن میں ان کی آنکھوں میں کچھ اور پڑھتی ہوں۔ سغرا نے بات بدل دی اور کہا، تم بس خوش رہو، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن گاؤں والوں کی زبانوں پر میرے بارے میں چہم گوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ لوگ جب بھی مجھے دیکھتے تو سرگوشی کرتے۔ کچھ عورتیں کہتی، یہ لڑکی تو یتیم تھی اور اب دیکھو کس طرح اپنے حق کی وارث بن گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ پرسار نوجوان کون ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی کہنے لگے کہ شاید وہ کوئی جادوگر ہے۔ کچھ کا خیال تھا کہ وہ شہر کا کوئی وکیل ہے جو مسفرہ کے ساتھ رہنے لگا ہے، اور کچھ تو یہ تک کہنے لگے کہ یہ سب کچھ عام نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی غیر معمولی بات ہے۔ میں جب کبھی بازار جاتی یا کسی رشتہ دار کے گھر جاتی تو لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے اور کچھ خواتین ہنستے ہنستے کانوں میں سرگوشی کرتی۔ ان سب باتوں سے میرا دل اداس ہو جاتا، لیکن جب وہ نوجوان میرا ہاتھ تھام کر کہتا، مسفرہ، ان باتوں پر دھیان نہ دو، یہ سب وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں گی، تو مجھے سکون ملتا۔ مگر دل ہی دل میں میں جانتی تھی کہ یہ سب اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا۔ ممانی بھی اکثر ماموں کو الگ لے جا کر کہتی، آپ کو سوچنا چاہیے، یہ سب کچھ خاندان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ باتیں بناتے ہیں، کل کو ہماری بیٹی پر بھی انگلیاں اٹھائیں گے۔ لیکن ماموں ہمیشہ یہی جواب دیتے کہ یہ سب باتیں وقتی ہیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ میری بھانجی کا حق محفوظ ہو گیا ہے اور میں اس پر خوش ہوں۔ ممانی یہ سن کر خاموش ہو جاتی مگر ان کے دل کا بوجھ بڑھتا جاتا تھا۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جب اس نوجوان نے مجھے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا، مسفرہ، تم جانتی ہو کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑا اور نہ چھوڑوں گا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں ایک فیصلہ کرنے کو کہوں۔ تمہاری عزت اور سکون میرے لیے سب کچھ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے بارے میں دنیا کی زبانیں بند ہو جائیں۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے رشتے کو نکاح کے ذریعے سب کے سامنے ظاہر کر دیں۔ یہ سن کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، لیکن تم اور میں، ہم مختلف جہانوں سے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ خاندان کیا سوچے گا؟ وہ مسکرایا اور بولا، محبت کا جہان سب سے الگ ہوتا ہے، لوگ کچھ بھی کہیں مگر اگر تمہارا دل میرا ہے تو پھر ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ ہاں، یہی وہ ہے جو میری زندگی کا سہارا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، اگر ماموں راضی ہوں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔
وہ فوراً ماموں کے پاس گئے اور ان کے سامنے صاف صاف کہا، میں مسفرہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ماموں چند لمحے حیران رہ گئے، لیکن پھر ان کے چہرے پر عجیب سا سکون آ گیا۔ انہوں نے کہا، بیٹی کا فیصلہ اگر یہی ہے اور وہ خوش ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے۔ سغرا نے تو خوشی کے مارے تالیاں بجا دی، لیکن ممانی کا چہرہ اور بھی سخت ہو گیا۔ انہوں نے کہا، یہ سب کچھ ہمارے خاندان کی مشکلات پیدا کرے گا، مگر ماموں نے ان کی ایک نہ سنی۔ یوں گاؤں میں نکاح کے دن طے ہوا، اور جب نکاح کا وقت آیا تو پورے گاؤں میں حیرت پھیل گئی۔ لوگ دور دور سے جمع ہوئے، کوئی تجسس میں، کوئی خوشی سے، اور کوئی صرف تماشا دیکھنے کے لیے۔ میں نے جب سفید لباس پہنا اور سغرا نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، دیکھو تم کتنا خوش نصیب ہو گئی ہو، تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نکاح کی محفل میں جب قاضی نے میرا اور اس نوجوان کا نکاح پڑھایا تو میرے دل نے پہلی بار سکون کی کیسی لہر محسوس کی جو میں نے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ مجھے لگا جیسے کسی کے رحم و کرم پر نہیں، بلکہ اپنی محبت اور اپنے حق کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کر رہی ہوں۔ گاؤں والے حیران بھی تھے، کچھ لوگ سر جھٹک کر کہتے، پتہ نہیں یہ کیسا رشتہ ہے، اور کچھ دعائیں دیتے ہوئے کہتے، اللہ ان کا گھر بسائے۔ لیکن میں نے ان سب کی پرواہ نہ کی، کیونکہ میرے لیے وہ لمحہ سب سے قیمتی تھا جس میں نے اپنی زندگی کو ایک نئی سمت میں جاتے ہوئے دیکھا۔ اب میں جب مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت دکھ اور محرومی دیکھی، لیکن اللہ نے مجھے ایک نیا سہارا دیا، ایک نیا رشتہ دیا جو محبت بھی ہے، تحفظ بھی، اور ایک پراسرار کشش بھی ہے۔ میری جائیداد بھی بچ گئی اور میرا دل بھی مطمئن ہو گیا، اور یہ سب اس کے ساتھ سبب ہوا جس نے یہ ثابت کر دیا کہ چاہے انسان ہو یا جنزاد، محبت جب سچی ہو تو ہر دیوار ٹوٹ جاتی ہے اور زندگی ایک نیا آغاز پاتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔